حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمدان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سالار پر بچپن ہی سے عشق کا غلبہ تھا اور آپ طبعاً حساس واقع ہوئے تھے۔ جب بھی کسی حسین شے کو دیکھتے تو طبیعت مخلوق کی طرف مائل ہو جاتی اور مجاز میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگتا۔ ایک روز قلندروں کی ایک جماعت ہمدان میں داخل ہوئی۔ ان کے ہمراہ ایک حسین و جمیل لڑکا بھی تھا جس سے آپ کو دلی لگاؤ ہو گیا۔ جب قلندروں کی وہ جماعت وہاں سے جانے لگی تو آپ بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ قلندروں نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہماری جیسی صورت اختیار کرنا ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اپنی ابروؤں کو صاف کروا لیا اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ قلندروں کی یہ جماعت جب مختلف شہروں اور قصبوں سے ہوتی ہوئی ملتان شریف پہنچی تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہے، تو انہوں نے اس نوجوان کے عشق مجاز کو عشق حقیقی میں بدلنے کی ٹھان لی۔ قلندروں کی یہ جماعت ملتان سے روانہ ہونے لگی تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا دیں۔ اس وقت اس زور کی آندھی چلی کہ اس نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ قلندروں کی یہ جماعت بکھر گئی اور حضرت سالار بھٹکتے ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے پر پہنچ گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے آپ کو سینے سے لگایا اور ان کے دل سے اس نوجوان کی غلط محبت کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کا سینہ عشق الہی سے معمور کر دیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے انہیں علیحدہ حجرہ عطا فرمایا اور ان کی روحانی تربیت فرما کر ان کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد فخر الدین سالار کو تصوف سے غیر معمولی حد تک لگاؤ تھا اور عشق باطنی میں ان کی مشغولیت بے حد نمایاں تھی۔ اپنے اس عشق میں پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے انہیں شیخ کامل کی ضرورت تھی۔ بعد تلاش بسیار ان کی نظر میں اس زمانے کے معروف بزرگ شاہ محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ کے تربیت یافتہ تھے، معتبر ترین ٹھہرے۔ اس لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی، جسے انہوں نے شرف قبولیت بخشا۔ بیعت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ عرصہ دراز تک حضرت شاہ محمد کرمانی کی خدمت اقدس میں رہ کر تربیت حاصل کرتے رہے اور 14 سال تک ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشغول رہے اور تصوف میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کی شرافت و نجابت اور شغل باطن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد حضرت شاہ محمد کرمانی نے اپنی بہن حافظ جمال سے نکاح کر دیا، جو اپنے دور کی پاک باز عفت مآب اور نیک خاتون تھیں۔ ان خاتون کے بطن سے شادی کے پہلے سال ہی اللہ نے سالار فخر الدین کو لڑکا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت شاہ سید محمد کرمانی نے نظام الدین رکھا، اور ان کی ظاہری و باطنی تربیت کا بیڑا خود حضرت شاہ محمد کرمانی نے اٹھایا اور اپنی نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت و پرورش کی۔ جب نظام الدین جوان ہوئے تو ان کو فکر معاش ہوئی اور اپنے علاقے کرمان سے ہجرت کر کے بر صغیر میں پانی پت پہنچے، جہاں ان کو شاہی دستے میں ملازمت مل گئی، اور اس طرح وہ کئی سال تک والدین سے ملنے وطن واپس نہ جا سکے۔
حضرت سالار فخر الدین نے نظام الدین کو کئی خطوط لکھے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شاہی ملازمت سے انہیں چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ اس خواہش کے اظہار کی تکمیل سے مجبور رہے اور وطن واپس نہ جا سکے۔ جب معاملہ از حد بے قراری اور اداسی کی انتہا تک پہنچا تو مجبوراً سالار فخر الدین اپنی بیوی کو لے کر پانی پت کی جانب روانہ ہوئے اور بالآخر طویل مسافت طے کر کے اپنے بیٹے نظام الدین کے پاس پانی پت پہنچ گئے۔ اس طرح والدین اور بیٹا دونوں باہم ملے اور اس سے ان کے اندر خوشی کی سرشاری اور بےتابی محبت کی ایسی لہر پیدا ہوئی کہ والدین اور بیٹے نے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہ کیا، اور والدین متفقہ فیصلے کے بعد نظام الدین کے پاس رہنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وفات کا سال نہیں مل سکا، البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمال میں موجود ہے، جہاں ہر سال عرس مبارک بھی ہوتا ہے۔ حضرت سید محمد بن محمود کرمانی رحمت اللہ علیہ کا شمار سالکان روزگار میں ہوتا ہے۔ آپ صدق و محبت میں مشہور تھے۔ آپ سادات کرمان کے سرداروں کی اولاد میں سے تھے، جو تجارت کی خاطر کرمان سے باراہ لاہور دہلی آئے۔ واپسی پر اپنے چچا سید احمد کرمانی سے ملاقات کے لیے ملتان گئے۔ ملتان کی راہ میں جب وہ وجودن سے گزرے، جہاں ان کو شیخ المشائخ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ان سے ان کی ایک خاص قسم کی الفت و انسیت پیدا ہو گئی۔ وہاں سے وہ ملتان اپنے چچا سید احمد کرمانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے اپنے بھتیجے سے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا، اور سید محمد کرمانی ملتان میں سکونت پذیر ہو گئے۔ چونکہ حضرت سید محمد کرمانی کو بابا فرید سے ایک خاص قسم کی انسیت اور الفت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے وجودن شریف کے کئی چکر لگائے اور حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر پیاس محبت بجھاتے رہے، اور بالآخر انہی کے حق دست پرست پر بیعت ہو کر ان کے منظور نظر بنے اور ایک اعلیٰ مقام تصوف میں حاصل کیا۔ حضرت بابا فرید سے آپ کی الفت و محبت بے پناہ تھی، اس لیے آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ بار بار وجودن اور ملتان کے درمیان چکراتے رہیں، اور اپنے سسر کی اجازت اور بیوی کی رضامندی سے بیوی کو لے کر وجودن شریف مستقل تشریف لے آئے اور بابا صاحب کی عطا کردہ حجرہ مبارک میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور ہمہ وقت حضرت بابا فرید کے حضور میں حاضر رہنے لگے۔ آپ نے 18 سال تک حضرت بابا فرید کی خدمت اقدس میں گزارے، اور 12 سال کی بیعت کے نتیجے میں مقربین خاص حضرت بابا فرید الدین میں شمار ہونے لگے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء اور آپ کے درمیان بہت محبت تھی، اس لیے حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ تم دونوں اکٹھے رہو اور بھائی بن کر رہو۔ یہی وجہ ہے کہ سید محمد کرمانی اپنے بال بچوں سمیت سلطان المشائخ کی خدمت میں دہلی چلے گئے اور باقی عمر ان کی صحبت میں گزاری۔ ایک دن سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کسی وجہ سے سید محمد کرمانی سے ناراض ہو گئے، جس کی بنا پر آپ نے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں جانا چھوڑ دیا۔ رات کو حضرت نظام الدین اولیاء نے سید محمد کرمانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوئے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولانا نظام الدین سید محمد میرے فرزندوں میں سے ہے۔ صبح ہوتے ہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سید محمد کرمانی کے گھر پر تشریف لے گئے اور پیار اور محبت کر کے انہیں اپنے ساتھ لائے اور خاطر تواضع کی۔ چند دنوں کے بعد سید محمد کرمانی بیمار ہو گئے
اور حضرت نظام الدین اولیاء سے 14 برس پہلے رحلت فرما گئے۔ آپ کی وفات بروز جمعۃ المبارک 711 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک حضرت نظام الدین اولیاء کے احاطے کے اندر دیگر احباب کے چبوترے میں ہے۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے: سید نور الدین مبارک، سید کمال الدین، سید حسین، سید خاموش رحمت اللہ علیہم۔